بسم الله الرحمن الرحیم۔ ذکر علی عبادت ہے، یعنی ذکر علی وسیلہ ہے کس تک پہنچنے کے لیے؟ اللہ تک پہنچنے، کیونکہ عبادت تو غیر خدا کی ہوتی نہیں۔ تمام عبادات کس لیے ہوتی؟ کیا نیت ہوتی ہے ان کی؟ کیا نیت کی جاتی ہے؟ قربتاً الی اللہ۔ اس قربتاً الی اللہ میں اگر کوئی کسی نبی کو بھی شریک کر لیا جائے تو شرک ہو جائے گا۔ کیوں؟ قل، اے رسول کہہ دیجئے، سورۃ الزمر میں یہ آیت، قل کہہ دیجئے، انی امرت، بے شک مجھے امر کیا گیا ہے، ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی عبادت کروں، مخلصا لہ الدین، دین کو اس کی ذات کے لیے خالص کر کے، یعنی کسی اور کو شریک نہ کروں، پیور۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے امر کیا گیا ہے کہ میں سرنڈر ہو جاؤں، میں تسلیم ہو جاؤں، میں جھک جاؤں رب العالمین کے سامنے۔ نچوڑ ہے دین کا، دین اسلام کا نچوڑ، نہ خدا کے سوا کسی کی عبادت، نہ خدا کے سوا کسی کی اطاعت۔ میرے مولا نہج البلاغہ کے خطبے کے مطابق کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا تاکہ اس کے بندوں کو بتوں کی عبادت سے نکالے اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف لے آئے، اور انہیں شیطان کی اطاعت سے نکال کر اللہ کی اطاعت کی طرف لے آئے۔ نہ خدا کے سوا کسی کی عبادت، نہ خدا کے سوا کسی کی اطاعت۔ یہ دو آیتیں وہی ہیں جو نہج البلاغہ کے خطبے میں انہی والی بات ہے، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اب یہ قرآن کی کتنی روشن آیت ہے، اور یہ مطلب قرآن میں صرف یہاں پہ نہیں کئی جگہوں پہ تکرار ہوا ہے۔ اس کے باوجود ہماری قوم تعلیمات قرآن سے اس قدر غافل ہے کہ ہزاروں لوگوں کے مجمع کے سامنے یا بیٹھ کر ایک بندہ ان سے آ کے کہتا ہے کہ اہل بیت پر اللہ نے اپنی عبادت واجب نہیں کی، تو یہ بجائے اسے ممبر سے اتارنے کے نعرے مارتے ہیں، سمجھتے ہیں یہ شان اہل بیت ہے کہ وہ اللہ کے قوانین سے ان کو استثناء حاصل ہے، اللہ کی عبادت سے ان کو استثناء حاصل ہے۔ در حقیقت بدترین توہین کرتے ہیں اس کی جس کا لقب ہی زین العابدین تھا۔ توہین قرآن، توہین رسول، توہین اہل بیت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن سننے کا مزہ کم آتا ہے۔ اگر قرآن اور اہل بیت نہیں ہو، دونوں یہ بیلنس صحیح نہیں ہوگا تو پھر گاڑی ڈسپلائن آؤٹ ہو جائے گی۔